सुहाना है उलमाए देवबंद का। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة العيدين محتسبا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه ابن ماجه. وقال وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال عليه الصلاة والسلام رواه البخاري. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگ اور دوستو، رمضان مبارک کا آخری جمعہ ہے. اب اس کے بعد زندگی رہی تو اگلے ہی سال رمضان کا جمعہ نصیب ہوگا اور رمضان کے بالکل چند دن بچے ہوئے ہیں، 3 یا 4 دن بچے ہوئے ہیں. اس کو بھرپور وصولی کرنا ہے. ایک بات یاد رکھیے کہ ہر آدمی اپنا ایمان کا جائزہ لے کہ رمضان رخصت ہونے پر، رمضان ختم ہونے پر ہمارے دل کے اندر خوشی ہو رہی ہے یا غم ہو رہا ہے. ہر آدمی اس کا جائزہ لے. اگر نعوذ باللہ اس اعتبار سے دل میں خوشی پیدا ہوتی ہو کہ نعوذ باللہ رمضان ایک بڑا بوجھ تھا، بڑی مصیبت تھی، بڑی پریشانی ہوتی تھی، دن میں روزہ رکھنا پڑتا تھا، رات میں تراویح پڑھنی پڑتی تھی، نیند خراب ہوتی تھی، اگر نعوذ باللہ اس اعتبار سے دل میں خوشی ہوتی ہو تو یہ ایمان کے کمزوری کی علامت ہے. توبہ اور استغفار کی ضرورت ہے. اور اگر اس اعتبار سے خوشی ہو کہ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ عید کے دن روزے دار لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بندو تم عید کی نماز پڑھنے آئے ہو، تم ایسے بخشے بخشائے واپس جاؤ گے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہو. اس اعتبار سے خوشی ہے تو یہ تو خوشی اچھی چیز ہے اور یہ ایمان کی علامت ہے. تو بہرحال بوجھ سمجھنا یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. بلکہ فتویٰ کے اندر مالا بدھا منہوئی سے یہ کتاب یہ لکھا ہے کہ اگر نعوذ باللہ کوئی مسلمان یہ کہے کہ رمضان نعوذ باللہ مصیبت کا مہینہ آ رہا ہے تو اس کے ایمان خطرہ میں پڑ جائے گا. بلکہ افسوس یہ ہونا چاہیے، جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ کسی آدمی کی نوکری ہو اور وہ نوکری میں 1 کروڑ روپیہ موٹا موٹی میں دنیا کے اعتبار سمجھا کہ ہر مہینے 1 کروڑ روپیہ اس کو ملتا ہو، اور جب وہ ریٹائر ہونے لگے تو جس طرح اس آدمی کو غم ہو کہ ہر مہینے 1 کروڑ روپیہ ملتا تھا، اب ریٹائر ہونے کے بعد یہ پیسہ بند ہو جائے گا. اسی طریقے سے اللہ کی جو رحمت، اللہ کی برکت، اللہ کی مغفرت، اللہ کی نظر عنایت، اللہ کی رحمت جو جھوم جھوم کر کے برس رہی تھی 11 مہینے کے اندر، اور اس رمضان کے اندر رحمت ایسے ہے جیسے کہ سمندر کے سامنے ایک قطرہ، کہ 11 مہینہ ایک قطرہ کے مانند اور رمضان جو ہے وہ سمندر کے مانند. تو اس اعتبار سے جس طرح، بلکہ یہ تو صرف میں سمجھانے کے لیے 1 کروڑ کا نام لیا ہوں، رمضان کے نسبت اور 11 مہینہ کی نسبت
کئی پدم اور 0 روپیہ بھی نہیں ہے، اس کا احساس مرنے کے بعد قیامت کے دن ہوگا۔ تو بہرحال اس اعتبار سے غم کرنا چاہیے کہ ہم لوگوں کے سر کے اوپر جو رمضان آیا، ہم لوگ اس کو کتنا وصول کر پائے اور کتنی برکت حاصل کیے، اس کے بارے میں ہمیں غور فکر کرنا ہے۔ اور رمضان کا خاص کر کے آخری دن اس کو لہو و لعب اور بیکار اور کھیل کود کے اندر نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ رمضان کے آخر دن کے اندر اور عید چاند رات جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، اس دن بھی عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ چنانچہ خطبے میں نے جو حدیث پڑھی، ابن ماجہ کے اندر جو روایت ہے کہ اللہ کے نبی فرمائے من قام لیلۃ العیدین، کہ جو آدمی عید اور بقرعید کے رات میں عبادت کا اہتمام کرے، عبادت کا من قامہ، عبادت کے لیے کھڑا ہو، عبادت کے لیے زندہ ہو، مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اس رات میں تسبیح، تلاوت، نماز، استغفار، دعا کا اہتمام کرے۔ اسی طرح عبادت میں یہ بھی آتا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ ملے جلے، بیوی بچوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے۔ جتنی بھی عبادت کے پہلو ہیں اور دین کے پہلو ہیں، عید اور بقرعید کے رات میں جو آدمی عبادت کا اہتمام رکھتا ہے، عبادت کی پابندی کرتا ہے، عبادت کے اوپر جو جمتا ہے، پوری رات ضروری نہیں ہے، کم سے کم عشاء کی نماز اور فجر کی نماز مسجد میں جا کر کے جماعت سے تو ہر حال میں پڑھے، لیکن پتہ نہیں شیطان کیسے ہم لوگوں کے اوپر مسلط ہو گیا۔ عید کے دن اکثر لوگ عشاء کی نماز خاص کر کے دکاندار لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور نعوذ باللہ تھکے ہوئے اتنے رہتے ہیں کہ فجر کی نماز بھی قضا کر دیتے ہیں۔ یہ امت مسلمہ کے لیے بڑی افسوس کا مقام ہے اور یہ زوال کا سبب ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی فرمائے کہ تم لوگ چاند رات میں عیاشی فحاشی میں مبتلا مت ہو، لہو و لعب کے اندر مبتلا مت ہو، بلکہ جو آدمی عید کے رات اور بقرعید کے رات میں عبادت کا اہتمام کرتا ہے تو انعام کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی فرمائے لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، کہ جس دن دل مر جائیں گے قیامت کے دن، وافئدتہم ہوا، کہ انسانوں کا دل بالکل پریشان ہوگا، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، کہ قیامت کے دن انسان یہ پریشان حال پتنگے کی طرح، پروانے کی طرح ہوگا، کہ جس طرح پتنگا بالکل بے حواس ہوتا ہے، اسی طرح سارے کے سارے لوگ قیامت کے دن پریشان حال ہوں گے اور کوئی بھی ان کا ہوش ٹھکانے میں نہیں ہوگا۔ یوم تری الناس سکارا وما ہم بسکارا، کہ یہ قرآن پاک نے جو نقشہ کھینچا ہے کہ یوم تضع کل ذات حمل حملہا، کہ جس دن ہر حمل والی عورت اپنے حمل کو گرا دیں گے، وتضع کل ذات مرضع مرضعہا، اور ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی، وتری الناس سکارا، اور لوگوں کو آپ نشے کی حالت میں دیکھیں گے، وما ہم بسکارا، لیکن وہ نشہ نہیں ہوگا، شراب کا نشہ نہیں ہوگا، ولیکن عذاب اللہ شدید، بلکہ عذاب کی سختی کی وجہ سے، عذاب کی ہولناکی کی وجہ سے، عذاب کا منظر دیکھ کر کے سارے لوگوں کا دل دہل جائے گا اور سارے لوگوں کا دل پریشان ہو جائے گا، وافئدتہم ہوا، اور لوگوں کا دل پریشان ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کے نبی نے نسخہ بتایا کہ قیامت کا دن جو اتنا خطرناک ہوگا اور سارے کے سارے لوگ پریشان حال ہوں گے، کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں۔ دنیا کے اندر ماں کے اوپر کتنی مصیبت آ جائے لیکن اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول نہیں سکتی ہے ماں، لیکن اس دن اتنی گھبراہٹ ہوگی کہ دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے گی
اور سارے لوگ ایک دوسرے کو بھول جائیں گے. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. قرآن پاک نے جو نقشہ کھینچا کہ ہر آدمی کی حالت ایسی ہوگی, ہر آدمی کی پریشانی ایسی ہوگی, ہر آدمی ایسا حواس باختہ ہوگا, ہر آدمی کے اوپر اتنی زیادہ عذاب کی سختی کی وجہ سے پریشانی ہوگی کہ کوئی بھی کسی کو نہیں پہچانے گا, یہاں تک کہ سارے لوگ قیامت کے دن ننگے ہوں گے. دوسرے کے بدن کے کیا اپنے بدن کے کپڑا تک کے بھی پتہ نہیں چلے گا کہ کیا حال ہے. سوچئے کہ قیامت کا دن کتنا خطرناک ہوگا کہ سارے مرد عورت ایک جگہ ننگے ہوں گے لیکن کسی کو پتہ نہیں چلے گا. ایسے وقت میں اللہ کے نبی نے جو ہمیں ایک قیمتی تحفہ دیا, لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب, کہ جو آدمی عید اور بقرعید کی رات میں عبادت کا اہتمام کرتا ہے وہ مزے کے ساتھ عرش کے سائے میں کھاتا ہوگا, پیتا ہوگا, دسترخوان پر مزے اڑاتا ہوگا اور مشک اور عنبر کے ٹیلے پر بیٹھا ہوگا, اور ان لوگوں کے دل میں ایک رتی بھی ڈر اور ایک رتی بھی خوف نہیں ہوگا. لیکن پتہ نہیں کیوں ہم لوگ اتنے دنیا کے اندر مست ہو گئے کہ چاند رات میں اور زیادہ شرارت کرتے ہیں, عبادت کے اہتمام کے بجائے اس دن اور زیادہ یہ موبائل کے اندر اور لایانی گفتگو کے اندر, بیکار باتوں کے اندر اور اتنی زیادہ مہندی کے اندر. نعوذ باللہ افسوس آیا اخبار کے اندر کہ مسلمان ہماری بیٹیاں غیر مسلم مرد سے مہندی لگواتی ہیں اور وہ اخبار والے دیتے ہیں کہ مسلمان عورتوں نے بڑی خوشی کے ساتھ عید منایا کہ یہ اس طریقے سے مہندی جو لگواتی ہماری بیٹیاں بہنیں, شرم آنی چاہیے کہ عید کے رات میں, یہ عید اور بقرعید کے رات میں تو عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے, اور وہ بھی مسلم نہیں غیر مسلم غیر محارم لڑکوں سے مہندی لگائے. یہ مسلمانوں کے لیے ڈوب مرنے کی بات ہے. عورتوں کے لیے مہندی لگانا یہ بہتر ہے, اللہ کے نبی بھی حکم دیے کہ عورتوں کے ہاتھ میں مہندی ہو, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ غیر محارم لڑکوں سے لگوانے لگے, لڑکیوں سے لگوائے, گھر کے اندر لگوائے, پردے کی حالت میں لگائے. یہ نہیں کہ برسر عام غیر مسلموں سے لگانے لگے, اس طرح کیسے نہیں. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ہتھیار دیا تھا, اس ہتھیار کو استعمال کریں, اس کنجی کو استعمال کریں اس نیت سے کہ قیامت کے دن کیا عالم ہوگا. اگر تھوڑی دیر آپ لوگ یہ مثال لے لیجئے کہ اگر رانچی شہر کے اندر اعلان ہو جائے کہ جتنے بھی لوگ چاند رات میں بدماشی کریں گے, وقت کو برباد کریں گے, ان کو یہ جیل کے اندر بند کر دیا جائے گا, اور جو لوگ عبادت کو اہتمام کریں گے سارے ایسے عبادت کا اہتمام کرنے والوں کو 1-1 لاکھ روپیہ کا چیک دیا جائے گا. تو میرے دوستو سب لوگ اپنے گھر کے اندر مسجد میں عبادت کریں گے. ایک سرکاری اعلان پر ہم لوگ اتنا سترک ہو جائیں گے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اصدق سب سے سچے ہیں انسانوں میں, کائنات میں, اس ہستی کے فرمان پر ہم لوگ عمل نہ کریں, یہ بڑی دکھ کی بات ہے. تو اس لیے میرے دوستو جو فضیلت آئی ہے عید اور بقرعید کی رات میں عبادت کا اہتمام کا, ان راتوں کے اندر ہم عبادت کا اہتمام کرے, زندگی بھر اس کا ہم یہ میشن بنا لے, شیوا بنا لے. نعوذ باللہ ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی اگلے سال نہ رہے اور ہم یہ بات آپ تک نہ پہنچائے. اس بات کو اپنے دل کی گہرائیوں میں بیٹھا لیجئے کہ عید اور بقرعید کی رات میں عبادت کا اہتمام سے اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن سکون, اطمینان, گھبراہٹ سے حفاظت فرمائیں گے اور تمام طرح کے سکون اللہ تعالیٰ عنایت فرمائیں گے. اور دوسری بات کہ عید کے صبح میں جو آپ یہ حدیث سنتے ہوں گے کہ شروع دن سے پہلے رمضان سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام میسرہ ہے, اور جب ہوا چلتی ہے تو جنت کی کنڈی, جنت کے دروازے ہلنے لگتے ہیں اور ایک بہترین نغمہ پیدا ہوتا ہے کہ حوریں نکل کر کے کہتی ہیں یہ کیا آواز ہے. تو فرشتے کہتے ہیں رضوان
کہ یہ روزے داروں کے لیے اعلان ہے، تو حوریں کہتی ہے کون ہے مجھ سے منگنی کرنے والا، کون ہے مجھ سے نکاح کرنے والا کہ اس رات میں اس مہینے کے اندر عبادت کر کے ہم تک پہنچے۔ تو میرے دوستو حاصل کلام یہ ہے کہ آخر دن میں، آخر رات میں اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو بخش دیتے ہیں، لیکن جن کے اندر یہ 4 بیماریاں ہیں وہ لوگ عید کے دن مغفرت سے محروم رہتے ہیں۔ اب ہم لوگوں کو اپنے دل کے اندر جائزہ لینا ہے کہ نعوذ باللہ اس بیماری کے اندر ہم تو مبتلا نہیں۔ نمبر 1، شرابی، جو شراب کا عادی ہو، صرف شرابی نہیں، بیئر ہو اور طرح طرح کے کویکس ہو اور جتنے بھی شکلیں ہیں، ہم تو اتنا نام بھی نہیں جانتے ہیں، کہ شہر میں نشہ خوری کے نام پر جتنی چیزیں استعمال کی جا رہی ہیں، چرس ہو، بھنگ ہو، افیم ہو، براؤن شوگر ہو، جتنی بھی چیزیں ہیں، اگر جو آدمی استعمال کرتا ہو وہ لوگ اس دن کی بخشش سے محروم رہیں گے اور ان لوگوں کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اس لیے نمبر 1، ان تمام نشہ آور چیزوں کو چھوڑیے۔ نمبر 2، عاق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا۔ دیکھیے یہاں پر عقا یا عقو کا لفظ استعمال کیا ہے۔ عقا یا عقو کے معنی آتے ہیں کینچی سے کاٹنا، یعنی ماں باپ کو اتنا ستانا کہ جس طریقے سے کینچی سے کپڑے کو کاٹ دیا جائے تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، اسی طرح جو لڑکا جو لڑکی اپنے ماں باپ کی بغاوت نافرمانی کی وجہ سے ماں باپ کا دل ٹکڑا ٹکڑا کر دیا ہو، ماں باپ کے دل کے دھجیاں اڑا دیا ہو غم کی وجہ سے، ایسے لوگ بھی اس دن میں بخشش سے محروم رہیں گے۔ شرابی اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، اسی طرح قاطع الرحم، رشتہ داری کو توڑنے والا۔ جیسا کہ میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ رشتہ داری جوڑنے کا یہ مطلب نہیں کہ گھنٹوں گھنٹہ جا کر کے اس کے پاس بیٹھیں، خوشی غمی میں شریک ہو جائیں، سلام کریں اور مختصر بھی حال چال پوچھ لیں، سلام کلام کر لیں، تو یہ بھی رشتہ داری جوڑنے کے لیے کافی ہے۔ لیکن اگر بھائی بھائی میں بات چیت بند ہو، بہن بھائی میں بات چیت بند ہو اور 3 دن سے زیادہ ہو، یہ لوگ روزہ رکھ کر کے تراویح پڑھ کر کے بھی ان کی بخشش نہیں ہوگی، یہ آپ یہ ذہن کے اندر بیٹھا لیں۔ اسی طرح کینہ پرور، کینہ رکھنے والا، مسلمانوں کو سے خاص کر کے مسلمان کی خوشی دیکھ کر، مسلمان کی ترقی دیکھ کر کے آدمی کے دل میں حسد جلن ہو اور اس کے دل کے اوپر سانپ لوٹے، یہ 4 لوگ روزہ مہینے بھر رکھنے کے باوجود، مہینہ بھر تراویح پڑھنے کے باوجود، مہینہ بھر تہجد پڑھنے کے باوجود، مہینہ بھر تسبیح اور تلاوت کے اہتمام کرنے کے باوجود یہ لوگ بخشش سے محروم رہیں گے۔ ابھی ہم لوگ اپنے دل کے اندر جائزہ لیں کہ نعوذ باللہ رمضان سے پہلے اگر یہ 4 بیماریاں ہمارے اندر تھی، رمضان ختم ہونے سے پہلے پہلے یہ ہمارے دل سے یہ بیماریاں نکل رہی ہے یا نہیں نکل رہی ہے، ہر مسلمان اس کا جائزہ لے، ورنہ میرے دوستو خطرے میں ہے۔ تو بہرحال عقا یا عقو سے یہ لفظ پتا چلا کہ معمولی سی ماں باپ کی ہلکی نافرمانی ہو تو اس پر اتنا پکڑ نہیں، لفظ جو بتا رہا ہے کہ ماں باپ کو اتنا زیادہ ستا دیا ہو کہ ماں باپ کا دل بالکل دھجی اڑ گیا ہو غم کی وجہ سے اور ان کا دل بالکل ٹکڑا ٹکڑا ہو چکا ہو، ایسے والدین چاہے وہ خرچہ روک کر کے ہو یا اور بھی دیگر ذرائع کے ذریعے ہو، جس طریقے سے ہو، ان 4 لوگوں کی بخشش سے اور مغفرت سے محرومی ہوتی ہے۔ میرے دوستو، جس طریقے سے جو آدمی رمضان صحیح سے گزارتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی فرمائے من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو آدمی رمضان کے اندر غلط بات، غلط کام کو نہ چھوڑے، حرام اور ناجائز کام کو نہ چھوڑے، تو اس کے روزے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جس طریقے سے جو آدمی روزہ رکھتا ہے صحیح طریقے سے
اور صحیح طریقے سے روزہ رکھتا ہے اور عید کے دن اس کی بخشش ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی فرمائے کہ ایسے عیدگاہ سے لوٹتا ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا ہو۔ اسی طریقے سے جو آدمی زندگی بھر رمضان کی طرح زندگی گزارے گا اس کی ہر دن عید کی طرح ہوگی۔ یہ رمضانی کے ساتھ خاص نہیں ہے، رمضان کی ہم عبادت نہیں کر رہے ہیں، یہ رمضان تو سروسنگ کے لیے ہے، طاقت پیدا کرنے کے لیے ہے کہ آدمی کے دل کے اندر جو گندگی ہو، ایک مہینہ سروسنگ کے ذریعے وہ عبادت کا پاور، عبادت کی طاقت، یہ روزے کا انجیکشن، تراویح کے اینٹی بائیوٹک، اسی لیے کیا ہے اللہ تبارک تعالی ہمیں دے رہے ہیں تاکہ تجھے 11 مہینہ عبادت کرنے کی توفیق اور تمہارے دل کے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ یہ اللہ تبارک تعالی نے مقصد بیان کیا۔ اب جو لوگ رمضان ہی کے اندر نماز کا اہتمام نہ کریں، رمضان کے اندر بھی حرام کاموں سے بچنے کا اہتمام نہ کریں، تو کوئی امید نہیں ہے کہ ایسے لوگ رمضان کے بعد صحیح سے زندگی گزاریں گے۔ اس لیے ان باتوں کے اوپر خاص طور پر توجہ کی ضرورت ہے۔ اب رہی بات کہ جیسا کہ شروع جمعہ کے اندر میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اندر 4 باتوں کی کثرت کا اہتمام فرماتے تھے، اور 4 باتوں کی امت کو کثرت کی تاکید فرمائے کہ یہ 4 کام کثرت سے کیا کرو۔ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار۔ ایک یہ کہ لا الہ الا اللہ کثرت سے چلتے پھرتے پڑھو، دوسرا یہ کہ استغفار کرو کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرو، تیسرا یہ کہ جنت کو مانگو، اور چوتھا یہ کہ جہنم سے بچو۔ اور وہ بھی حدیث ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آخری جمعہ میں اور اعتکاف کی حالت میں جمعہ کے قبولیت کے وقت میں جبرائیل امین آئے اور 3 بد دعا کیے، اور ان میں سے یہ بھی فرمائے ایک بد دعا کہ اے اللہ کے رسول، جو آدمی رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کرائے، رغما انفہ، وہ آدمی ناک خاک آلود ہو، اس کا ناک مٹی میں مل جائے، جس طرح کہتے ہیں کہ میری ناک کٹ گئی، مجھے تو مٹی میں ملا دیا، میری عزت مٹی میں مل گئی، یعنی ذلیل ہو گیا، اسی طرح وہ آدمی ذلیل ہوگا جو آدمی رمضان پا کر کے بھی اپنی مغفرت نہ کرائے اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کرائے۔ تو بہرحال چلتے پھرتے کلمہ جتنا ہو سکا پڑھے، استغفار کیے، جنت مانگے، لیکن رمضان کا خاص کر کے آخری دن جو اس سال اتوار کو ہو یا سوموار کو ہو، پیر کو ہو، آخری دن بالکل عصر سے لے کر کے مغرب تک کے اس بارے میں اپنا سر توڑ کر کے کوشش کریں کہ اے اللہ ہمیں مغفرت فرما دیجیے۔ یہ جہنم کتنی خطرناک ہے، آپ لوگ ایک مختصر سی حدیث کا مفہوم سنیں کہ جبرائیل امین فرمائے کہ جبرائیل امین سے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ دنیا کے اندر آگ لے جاؤ تاکہ اس کے ذریعے لوگ کھانا پکائیں اور استعمال کریں، اپنی ضروریات زندگی میں استعمال کریں۔ تو جہنم کے داروغہ سے مالک سے جبرائیل امین فرمائے کہ جہنم کی آگ دے دیجئے تاکہ دنیا کے اندر لے جائیں اور لوگ اس سے کھائیں گے، پکائیں گے اور یہ دنیاوی ضرورت میں استعمال کریں گے۔ تو فرمائے کتنا چاہتے ہیں؟ فرمائے کہ 1 چوہارے کے بقدر۔ جہنم کے داروغہ مالک نے کہا کہ اگر 1 چوہارے کے بقدر جہنم کی آگ لے جائیں گے تو پوری دنیا پگھل کر کے بالکل تانبے کی طرح پگھل جائے گی اور برباد ہو جائے گی۔ فرمائے کہ 1 گٹھلی کے بقدر دے دیجئے، فرمائے کہ نہیں، اس کی بھی دنیا میں طاقت نہیں ہے۔ فرمائے کہ 1 ذرہ، معمولی سی ذرہ جو اڑتا ہے، جو ہم لوگ دیکھتے، 1 ذرے کے بقدر لائے اور 70 مرتبہ اس کو دریا کے اندر بجھائے، ٹھنڈا کیے اور پہاڑ کے اوپر رکھے، جس کی وجہ سے پہاڑ پگھل گیا اور لوہے کے اندر، پتھر کے اندر وہ سب یہ آگ جذب ہو گیا۔
اس کے بعد جہنم کے اندر وہ ذرہ واپس کر دیا گیا۔ ابھی سوچئے کہ اس گرمی کے موسم میں ہم لوگوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، 1 گھنٹہ اس دھوپ کی گرمی کو برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور قیامت کے دن ساوا نیزے چند فیٹ کے اوپر ہمارا ہوگا۔ ابھی کئی کروڑ گنا، کئی کروڑ میل ہمارے اوپر یہ آسمان ہے اور یہ سورج ہے، اور مشکل سے 52-50 ڈگری گرمی پہنچتی ہے، تو ہم لوگ ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگتے ہیں۔ سوچئے کہ اس دن ٹمپریچر کم سے کم کروڑوں گنا ہوگا، اس دن ٹیمپریچر ہم کیسے برداشت کریں گے؟ اللہ کے نبی یہی فرمائے کہ جو آدمی عید اور بقرعید کی رات میں جو عبادت کا اہتمام کرے گا اس دن وہ پریشانی سے بچے گا۔ اسی طرح 8ویں ذی الحجہ، 9ویں ذی الحجہ اور شب برات کے بارے میں یہ حدیث آئی ہے کہ ان 5 راتوں میں عید بقرعید، 8ویں ذی الحجہ، 9ویں ذی الحجہ، 10ویں ذی الحجہ، عید اور شب برات، یہ 5 راتوں میں عبادت کی تاکید آئی ہے کہ عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو سوچئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جہنم سے پناہ مانگے، حالانکہ اللہ کے نبی کے لیے جنت میں جانا بالکل 101% یقینی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے جو پناہ مانگتے تھے، یہ امت کو تعلیم کے لیے کہ اے میری امتیوں، میں بخش آیا ہوں، میں اتنا جہنم سے پناہ مانگتا ہوں، تو تم لوگ جو گناہ کے پتلے ہو، تم لوگوں کو جہنم سے پناہ مانگنے کی کتنی ضرورت ہے۔ اس لیے میرے دوستو، عید کے رات میں مغرب سے لے کر کے جتنی رات تک عبادت کی توفیق ہو، طاقت ہو، عبادت کا اہتمام کیجئے۔ عید کی ضروریات کے لیے بہتر ہے کہ رمضان سے پہلے خرید لیں، یا 1-2 دن ابھی وقت ہے، یہ اس کے اندر تمام ضروریات کو خرید لیں۔ یہ پتہ نہیں کہ ہمیں لوگوں سے پوچھا کہ عید ہی کے دن لوگ کیوں رمضان میں خریدتے ہیں، تو بعض بڑے بوڑھے لوگوں نے بتایا کہ عید کے خریداری رمضان میں اس لیے کرتے ہیں تاکہ اس کا حساب نہیں ہوگا۔ ہم نے مالا بدھا منہو سے لے کر نور الرضا، قدوری، کنز الدقائق، شرح وقایا، ہدایہ، عالمگیری، شامی، بحر الرائق، ان سارے مسئلے کی کتاب کو پڑھا، لیکن کہیں بھی یہ مسئلہ تو ہمیں نہیں ملا کہ جو آدمی عید کی خریداری رمضان میں کرے گا حساب نہیں ہوگا۔ ارے ضرورت کی وجہ سے جب بھی خریدیں، چاہے وہ رمضان میں ہو یا غیر رمضان میں ہو، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو معاف کریں گے، اور بلا ضرورت فضول خرچی کے طور پر چاہے وہ شب قدر میں خریدیے چاہے رمضان میں خریدیے، وہ تو حساب ہوگا اور اس کا پکڑ ہوگا۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ یہ لگتا ہے شیطان آ کر کے انسانی شکل میں جاہلوں کے دماغ میں یہ مسئلہ گھسیڑ دیا کہ اس طرح عید کے اخیر چاند رات میں خریداری کرو گے تو تمہیں حساب نہیں ہوگا۔ یہ بالکل سراسر غلط ہے، اس کا کوئی اسلام کے اندر اور فقہ اسلامی کے اندر کہیں اس کا ثبوت نہیں ہے۔ یہ بالکل من گھڑت مسئلہ ہے، من گھڑت بات ہے، اس کا کہیں وجود نہیں ہے، یہ شیطانی خیال ہے۔ تو بہرحال لیکن ہم لوگوں کو عبادت کا جو اہتمام کرنا چاہیے، اور اس سے یہ کہ مین روڈ میں جو بھیڑ لگاتے ہیں، کاش کہ اگر یہ خریداری پہلے کر لیتے تو دیگر جو برادران وطن ہیں ان کو چلنے پھرنے کے اندر دقت نہیں ہوتی۔ یہ کوئی عقل مندی اور اچھی چیز نہیں ہے کہ اس خریداری کے چلتے اپنے اتنا ایک گولڈن چانس جو آخری دن اللہ تعالی ہمیں دیے ہیں اس کو بھی برباد کر دیں۔ یہ مسلمانوں کے لیے نہایت بے وقوفی کی بات ہے۔ ارے اس کی مثال ایسے جیسے کوئی آدمی کہے 1 مہینہ کے اندر کام کرو تمہیں 1 کروڑ روپیہ دیا جائے گا، پھر مالک اعلان کرتا ہے کہ چلو 1 مہینہ تو گزر گیا، آج کے آخری رات جو کام کرے گا اس کو بھی 1 کروڑ روپیہ دوں گا، تو میرے دوستو کوئی بھی اس رات میں اس رات کو برباد نہیں کرے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے گولڈن چانس کہ آخری رات میں مل رہی ہے، اس کو برباد مت کیجیے، اور عصر سے لے کر کے مغرب تک، عشاء تک، بالکل یہ افطار تک سر توڑ کر کے کوشش کیجئے کہ اللہ ہماری مغفرت اور ہماری
بخشش فرمائے، اس جہنم سے پوری کی پوری طاقت سے بھاگنے کی کوشش کیجیے۔ وَهْرَبُوا مِنَ النَّارِ جُهْدَكُمْ کہ جہنم سے پوری طاقت کے ساتھ بھاگو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیے ہیں۔ تو بہرحال یہ چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے کہ اس مہینے کے اندر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 باتوں کا حکم دیے تھے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جہنم سے پناہ مانگو اور عید کے دن برباد مت کیجیے۔ ہم تو نہیں جانتے تھے، لیکن رانچی جب سے خطابت کے لیے آ رہا ہوں تو بعض دوستوں نے کہا کہ ہماری مسلم بھائی اور مسلم بہنیں یہ بکنگ کرا دیتے ہیں اور یہ نیٹ کے ذریعے بکنگ کرا لیتے ہیں فلم دیکھنے کے لیے، اور نعوذ باللہ عید کے نام پر فلم آتی ہے اور بقرعید کے نام پر فلم آتی ہے۔ یہ شیطان ان مسلمانوں کے ثواب کو برباد کرنا چاہتا ہے۔ بالکل اپنے گھر کے بچے اور بچیوں کو روکیے کہ آن لائن جو بکنگ کرا کر کے اور عید کے دن جو فلم دیکھتے ہیں، یہ بالکل اپنے آپ کو برباد کرنا ہے۔ اس کی مثال تو ایسی ہو گئی کہ جیسے کہ کوئی مالک، کوئی کمپنی نے اعلان کیا کہ 1 مہینہ کام کرو اور 1 کروڑ روپیہ دیا جائے گا، اور جب تنخواہ لینے کی باری آئی تو ہم لوگ تنخواہ لینے کے لیے حاضر نہ ہوں، بلکہ کہیں گپ شپ میں اور کہیں شاپنگ کے نام پر اور گھومنے کے نام پر، انجوائے کے نام پر چلے گئے، تو جس طرح پوری دنیا کے لوگ اس کو بیوقوف کہیں گے کہ بیوقوف تو نے 1 مہینہ کام کو برباد کر دیا، اسی طرح اس رات کا نام لیلۃ الجائزہ ہے۔ آسمان دنیا پر چاند رات کا نام لیلۃ الجائزہ ہے، انعام کا رات اور تنخواہ پانے کی رات، کہ اگر ہم لوگ تنخواہ پانے والے ہیں اور تنخواہ لینے کے لیے حاضر نہ ہوں تو سب سے بڑا دنیا کا بیوقوف مانا جائے گا۔ اسی طرح یہ روزہ رکھنے کا، تراویح پڑھنے کا اہتمام کیا اور آخری رات کے اندر اگر وہ یہ فضول خرچی کے اندر اور وقت کو برباد کرنے کے اندر مشغول ہو گیا تو سمجھیے کہ تنخواہ لینے کے دن وہ غیر حاضر ہو گیا اور اپنے آپ کو اس نے برباد کر دیا۔ تو بہرحال اس بات پر کہ اپنے آپ کو توجہ دیں کہ عید اور بقرعید کی رات میں عبادت کا اہتمام ہو، اور آخری دن میں خاص کر کے جہنم سے پناہ مانگنے کی مکمل کوشش کریں اور جہنم سے خاص کر کے بھاگنے کی پوری کوشش کریں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ رمضان کی عبادت نہیں تھی بلکہ اللہ کی عبادت تھی۔ اللہ تعالیٰ یہ ٹریننگ دیتے ہیں کہ تم اس طریقے سے میرے حکم کے مطابق یہ رمضان میں حلال چیز کو بھی کھانا چھوڑ دو تاکہ 11 مہینہ حرام کھانے سے بچو۔ 1 مہینہ تم 20 رکعت زیادہ پڑھو تاکہ 11 مہینہ فرض اور واجب کو تم نہ چھوڑ سکو، اور اسی طرح 1 مہینہ دن کے اندر اپنی بیوی سے قربت کو چھوڑ دو تاکہ تم 11 مہینہ حرام کاری سے بچو۔ اللہ تعالیٰ یہ تربیت اور ٹریننگ کورس دیتے ہیں۔ اس طریقے سے ہم آخری یہ جمعہ جو ہے یہ ابھی سے لے کر کے سوموار تک یا اتوار تک جو بھی وقت ہے، اب بالکل آخری وقت ہے۔ جس طرح ایک سروس مین ریٹائر ہونے کے وقت غم زدہ ہوتا ہے، اسی طرح اب غم کریں۔ اور ایک بات مسئلے کی یہ میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ بعض لوگوں کے ذہن میں ہے کہ رمضان کے آخری جمعہ الوداع، یہ ہم لوگ کہتے ہیں ہندوستان، پاکستان وغیرہ کے اندر، ورنہ عرب ممالک کے اندر الوداع اس کو نہیں کہا جاتا ہے۔ اور بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ الوداع والے جمعہ کی، آخری جمعہ کی فضیلت ہوتی ہے، رمضان کے دیگر جمعوں پر ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جو ثواب عام جمعہ کا ہے وہی ثواب اس آخری جمعے کا ہوتا ہے۔ اور اس میں بعض لوگ نئے کپڑے پہننے کا بالکل عید کی طرح اہتمام، یہ سب پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ شریعت میں ایسا کچھ ثبوت نہیں ہے، یہ باتیں شریعت کے اندر موجود نہیں ہے، ان باتوں کو بھی ذہن میں رکھیں۔ بہرحال چند باتیں آپ کے سامنے جو آئی کہ ہم لوگ کہ سب لوگوں کی عید کی دن بخشش ہوگی، لیکن 4 لوگ شرابی
ماں باپ کا نہایت دل دکھانے والا، رشتہ داری توڑنے والا اور حسد اور کینہ رکھنے والا، ان 4 گناہ سے بالکل آج تک ہم لوگ اپنے آپ کو پاک کرا لیں، ورنہ عید کے دن کروڑوں مسلمان کی بخشش ہوگی کہ ہر دن اللہ تعالیٰ 10 لاکھ مسلمان کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے 3 کروڑ 30 دن میں، اور عید کے دن بالکل وہ 3 کروڑ الگ 6 کروڑ مسلمانوں کو جہنم سے جو آزاد کرتے ہیں، یہ صرف ہماری گنتی کے اعتبار سے ہے، ورنہ لامحدود اور عید کے دن سب کی مغفرت ہوتی ہے۔ لیکن جن دلوں کے اندر یہ 4 بیماریاں ہوں گی وہ لوگ بخشش سے محروم رہیں گے۔ اللہ تبارک تعالی ہم تمام مسلمانوں کو خاص کر کے ان 4 بیماریوں سے دلوں کو پاک فرمائے، اور رمضان کے جو آخر گھڑی اب چل رہی ہے اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان سے پہلے ہم تمام مسلمانوں کو جہنم سے آزاد فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔